بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت۔ خلفائے راشدین کے بعد جس خلیفہ کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے وہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 99 ہجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت راشدہ کے طرز سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ تعصب اور قبائلی غرور عام ہو گیا تھا۔ نیک اعمال بجائے اجر و ثواب کے ناموری اور تعریف کے لیے کیے جانے لگے تھے۔ بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا۔ گانا سننے اور موسیقی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ شخصی و موروثی حکومت نے اصلاح و تبدیلی کے دروازے بالکل بند کر دیے تھے۔ ایسے وقت میں اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو سنبھالا اور اپنی حکمت عملی سے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا، اور قرآن و حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت کی کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی قدرت۔ انگلیوں کے نشانات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے سے الگ بنائے ہیں۔ اگر ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے نشان کو ملائیں تو ہم یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں کہ ہر ایک کا نشان دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ 2 لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کی انگلیوں کے نشان بالکل ایک جیسے ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے جس نے ہر ایک کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے نشان تک الگ الگ بنائے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم لوگ عرفات میں وقوف کرنے کے بعد واپس آنے لگو تو مزدلفہ میں مشعر حرام نامی جگہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فائدہ: یوم النحر کی صبح صادق سے سورج نکلنے کے درمیان میں مزدلفہ میں وقوف کرنا لازم ہے، اس کو چھوڑ دینے سے دم لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مونچھوں کو تراشنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو تراشتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حاجی کو گناہوں سے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے لیے قبول ہوتی ہے، اور حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں لعنت کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین پر اترتی ہے، لیکن زمین کے دروازے بھی اس سے پہلے بند ہو جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں جاتی ہے، لیکن جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ لعنت کے لائق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کے لائق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے اور خود اسی پر لعنت پڑتی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے، تو یہ سب سے بڑا زاہد ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمتیں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے جن کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جانے والے ہیں وہ داہنے والے کتنے اچھے ہوں گے، وہ ان باغوں میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، تہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے، لمبا لمبا سایہ ہوگا، بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر پابندی لگائی جائے گی، اور وہاں اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے ان کو کنواریاں، شوہر سے محبت کرنے والی اور ہم عمر بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آب زمزم کے فوائد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرتا ہے۔